بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس حدیث کی راویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا اصل نام رملہ تھا. ام حبیبہ کی کنیت سے مشہور ہوئیں اور بنو امیہ کی چشم و چراغ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر اللہ نے ام المومنین ہونے کا شرف بخشا. تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے 12 رکعتیں دن میں نفل کے طور پر فرض کے علاوہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. کیا فرمایا کہ یوں نبی نے فرمایا کہ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ اس کے لیے گھر جنت کا گھر بنا دیا جاتا ہے. اب یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ نفل یہاں اس اصطلاحی معنی میں نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ثواب، نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں. یہاں نفل کے معنی ہیں فرض کے علاوہ جو زیادہ اللہ نے نماز دی ہے وہ مراد ہے. اور یہ 12 رکعتیں وہ ہیں جو ہم سنت موقدہ کے طور پر پڑھتے ہیں دن میں. 2 رکعت سنت فجر کی، 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے، کتنی ہو گئیں؟ 6. 2 رکعت سنت فرض کے بعد، ظہر کی فرض کے بعد، کتنی ہو گئیں؟ 8. 2 رکعتیں سنتیں مغرب کے بعد، یہ ہو گئیں 10. اور 2 رکعت سنت عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں یہ ہو گئی ٹوٹل 12. یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جو سنت موقدہ ہم دن میں پڑھتے ہیں. تو اس کی فضیلت کو سمجھ لیں. جب کسی عمل کی فضیلت سامنے ہوتی ہے تو اس کو کرنے میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. تو ہم یہ جو 4 سنتیں، اور یہ بعض دفعہ بہت سے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ عام نفلوں کی طرح پڑھ لیے تو پڑھ لیا، ورنہ جناب نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات نہیں ہے. یہ سنت موقدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار فرمائی ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہے. اس لیے سنتوں کو یہ سمجھنا کہ جناب بس فرض پڑھ لیے یار کافی ہیں، تو بھائی فرض پڑھ لیے ہیں کافی ہیں، یہ سنتیں کون پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے فضائل بتائیں اور مواظبت اختیار کیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. تو اس لیے ان کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں کہ جس کی پڑھنے کی تاکید حدیثوں میں آئی ہے. جو سنتیں غیر موقدہ ہیں جیسے عشاء کی 4 سنتیں ہیں عشاء سے پہلے، یا عصر کی 4 سنتیں عصر سے پہلے، یہ ہیں کہ جس کو آپ پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے. پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں. تو یہ وہ 12 رکعتیں جو فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 سنت فرض سے پہلے اور 2 سنت فرض کے بعد، اور مغرب کی 2 سنت اور عشاء کی فرض کے بعد 2 سنت، یہ ٹوٹل 12 سنتیں رکعتیں بنتی ہیں. تو اس کی حدیث میں یہ فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. روزانہ اگر ان سنتوں کی مواظبت ہو اور اس سنتوں کا اہتمام ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور بھائی
اللہ کے پاس خزانوں کی کمی تھوڑی ہے۔ ہمارے اگر زندگی کے 1,00,000 سال بنتے ہوں مثال کے طور پہ دن، اور ہم 1,00,000 دنوں میں 1,00,000 مرتبہ یہ 12 رکعتیں پڑھیں گے تو اللہ 1,00,000 محل بنائے گا۔ اس کے لیے تو جنت میں کمی نہیں ہے۔ یہ مراد بھی نہیں ہے کہ جناب آپ نے ساری زندگی پڑھی اور وہاں جنت میں آپ کو ایک محل ملے گا، بلکہ یہاں تو ہر سبحان اللہ پر ایک درخت مل رہا ہے، جس کے سائے کے نیچے گھوڑا بھاگتا رہے 1000 سال تک اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو محل یہ بھی ہر روز ہم جو ہیں وہ جنت میں بنا سکتے ہیں۔ کب؟ کہ جب ان 12 رکعتوں کی پورے دن کی سنتوں کی مواظبت ہو اور اس کی پابندی ہو۔ اب باقی مزید جو سنتیں ہیں اس کی کچھ تفصیل ہے، جیسے مثلا فجر کی سنتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی تو بہت زیادہ تاکید ہے اور اس کا اہتمام بھی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فجر کی سنتیں بالکل پابندی سے پڑھی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو ملتے ہیں وہ فجر کی سنتوں میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ ایک اس سے مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک دفعہ نماز پڑھائی، سورہ کوثر پہلے پڑھ لی، سورہ کوثر کے بعد جو ہے وہ ارایت الذی سورت ہے وہ بعد میں پڑھ لی، تو کسی نے کہا مولوی صاحب پہلی رکعت جو ہوتی ہے اس میں تو بڑی سورت ہونی چاہیے اور دوسری میں چھوٹی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے، کتنی وہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ کا ذہن ہے، یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ایسے ہی آ گیا کہ جی پہلی رکعت میں سورت بڑی ہونی چاہیے اور دوسری رکعت میں سورت چھوٹی ہونی چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، لیکن اگر کسی نے پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھی اور دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھی تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اتنی سی بھی کراہت اس میں نہیں ہے۔ یہ جو پہلی رکعت میں بڑی سورت اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت، یہ صرف فجر کی سنتوں کے متعلق ہے۔ یہاں کی بات وہاں، اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم بات آدھی سنتے بھی ہیں اور آدھی سے زیادہ کم سمجھتے بھی ہیں۔ میں نے ایک مسئلہ ایک دفعہ بیان کیا کہ جی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر وہ سورت پڑھنا، سورت کی ابتدا سے شروع کر رہا ہے تو اب بسم اللہ پہلے پڑھ لے، یہ سنت ہے۔ مثلا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اب سورہ فاتحہ کے بعد آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا چاہتے ہیں تو سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں نا، تو سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کے بعد آپ درمیان سورت سے کچھ تلاوت کر رہے ہیں تو مثال کے طور پہ سورہ الرحمن سے شروع ہوتی ہے، لیکن آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ الرحمن کے کہیں بیچ سے پڑھ رہے ہیں کہ جی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو اب اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ درمیانی صورت سے اگر شروع کریں، جی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے شروع کر رہے ہیں تو اب یہ آپ درمیان سے، تو اب اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ لیکن جب سورت کی ابتدا سے کر رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق شروع کر رہے ہیں تو یہ سورت کی شروع سے، تو اب سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت کے شروع سے شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو کوئی صاحب فرمانے لگے کہ یہ تو تراویح کے اندر جو ہے وہ زور سے سورہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ میں کو اللہ کے بندے وہ مسئلہ الگ ہے، وہ تراویح میں ایک مرتبہ بسم اللہ زور سے پڑھ لینا یہ ایک مستحب ہے، تاکہ جو ہے وہ احناف کے مذہب پہ جو ہے وہ عمل ہو جائے کہ بسم اللہ بھی وہ قرآن کریم میں سے ہے، تو چنانچہ اس لیے کیا کہتے ہیں ادھر بسم اللہ زور سے پڑھی جاتی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے اور یہاں مسئلہ الگ ہے، دونوں مسئلوں کو ایک کر رہے ہیں۔ تو اگر پہلی رکعت میں، اب دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً عیدین میں اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری میں سورہ غاشیہ۔ اب سبح اسم چھوٹی اور غاشیہ سورت
وہ بڑی ہے۔ تو اب اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب چھوٹی پہلے ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے بڑی، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر کرتے ہیں بہتر یہ پہلی میں بڑی ہو جائے، دوسرے میں چھوٹی ہو جائے، لیکن اگر کسی نے پہلی رکعت میں چھوٹی پڑھ لی اور دوسری رکعت میں بڑی صورت پڑھ لی تو نو ٹینشن، کسی قسم کی کوئی مکروہ، کوئی کراہت، کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ یہاں پر جو لکھا ہے کہ سنت پہلی رکعت میں بڑی ہو دوسری میں چھوٹی ہو، یہ فجر کی سنتوں کے متعلق ہے کہ فجر کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی رکعت میں بڑی صورت اور دوسری میں چھوٹی پڑتی، یہ بھی سنت کا بتا رہا ہوں، فرض پہ نہیں لے جانا۔ تو وہ قل یا ایھا الکافرون بڑی صورت ہے اور سورہ اخلاص چھوٹی ہے۔ تو فجر کی سنتیں اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پہلی رکعت میں سنت یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن مغرب کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس لیے بھی بتلا رہا ہوں کہ عموماً میں جمعے کو مغرب میں یوں ہی پڑھتا ہوں، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مولوی صاحب کو ان دو صورتوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ہر جو ایک تو آتے جمعے کو ہیں اور جب آتے ہیں تو صرف یہی دو صورتیں پڑھتے ہیں، تو وہ ایک سنت کی وجہ سے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ جو فجر کی سنتیں ہیں اس کے متعلق بھی ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ ایک تو اس کو گھر سے پڑھ کے آئے، بہتر یہ ہے کہ اسے گھر سے پڑھ کے آئے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ فجر کی سنت گھر پہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو انعام دیں گے۔ پہلا انعام تو یہ کہ گھر کی چک چک ختم ہوگی جو شوہر اور میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، یا گھروں میں چک چکیں لگی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے، یہ اللہ تعالیٰ ختم کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے فجر کی سنت گھر سے پڑھ کے آنے سے کہ اللہ تعالیٰ اسے مرتے ہوئے ایمان نصیب فرمائیں گے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں گھر پہ پڑھتے تھے، اور پھر جب آتے تھے تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ ایک تو جب فجر کے لیے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر ایک دعا ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیک۔ اور یہی دعا سفر سے پہلے کی بھی ہے۔ اور پھر گھر سے مسجد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے وہ اللہم اجعل فی عینی نورا، اللہم اجعل فی سمعی نورا، اللہم اجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وظہری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا اللہم اجعل لی نورا، کہ اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، اور اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور پیدا کر دے، اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، مجھے سراپا نور بنا دے۔ تو مقصد یہ کہ سارے اعمال نورانی ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حضور پیدائشی نور ہے، اگر پیدائشی نور ہے تو نور بننے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بہرحال مراد یہ ہے کہ نور سے مراد یہ کہ اللہ مجھے نورانی طاقت اور نور جس طریقے سے روحانی طاقت ہوتی ہے، نورانیت عطا فرما دے کہ میرا ایک ایک عمل، میرے خون کا ایک ایک قطرہ وہ نورانیت اور روحانیت سے پر ہو جائے۔ تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اگر جسے ابھی تک عربی میں نہیں آتی تو وہ یہ اردو میں بھی آتے ہوئے گھر سے یہ پڑھ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ عربی میں، کیونکہ وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوتے ہیں، اور آپ کے ہونٹ جس طرح عربی میں پڑھتے ہوئے ہلیں گے تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے ہونٹ بھی اسی اینگل سے ہلے تھے۔ آپ کے ہونٹوں میں اپنے محبوب کی ادا جب اللہ دیکھے گا تو بتائیں پھر آپ بھی اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے یا نہیں بن جائیں گے؟ اور پھر ان الفاظ کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تو حیران ہوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعائیں آدمی پڑھتا ہے نا، جو آپ مانگتے تھے، بس انسان کا ایمان تو بلندی پہ اسی وقت چلا جاتا ہے جب اس دعاؤں پہ غور کرے کہ میرے نبی نے میرے رب کو پہچانا کس طریقے سے،
اور معرفت کتنی ہے، اور کتنا بڑا سمجھ کے اور کتنی بڑی چیزیں مانگتے تھے، اور کتنی جامع دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ تو نہیں تو اردو میں بھی آپ وہ دعا جب تک یاد نہیں عربی میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے نور پیدا کر دے، اللہ میرے سراپا مجھے نور بنا دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے جب آتے تھے تو مسجد سے گھر تک آتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی متعلق بتایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ اب پہلے تو یہ کہ اسے گھر سے پڑھ کر آئیں، اور اگر آپ مسجد میں آ بھی گئے اور نہیں پڑھی اور جماعت کھڑی ہے تو آپ نے پڑھنی ہے تو کہیں سائڈ پہ دور ہو کے پڑھیں، دور ہو کے جو ہے اس کو جو ہے وہ پڑھیں۔ فجر کی جو نماز ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ادھر صف مثلا 5 آدمیوں کی ہے نا، اسی صف کے کنارے پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی علماء نے اسے بالکل ناجائز لکھا ہے، اور بعض نے اسے حرام کہا ہے کہ ان صفوں میں شامل ہو کے فجر کی نماز پڑھی جائے کہ جن صفوں کے اندر جماعت ہو رہی ہے، دور ہو کے جو ہے وہ اسے پڑھا جائے۔ اب بعض دفعہ وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پھر اس ٹائم تو صف میں 5 آدمی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ صف بھر جاتی ہے تو دوسرے کو آدمی دیکھتا ہے وہ رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں، آدمی سوچتا ہے پاگل تو نہیں ہو گیا، امام رکوع میں گیا نہیں اور یہ چلا گیا، اور اسے پتہ نہیں حضرت سنت شریف جو ہے وہ یہاں ادا فرما رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہ ہو، سائڈ پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تشہد مل جائے گا نماز کا تو پھر آپ پہلے سنت پڑھ لیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تشہد میں بھی شامل نہیں ہو سکتے تو پھر آپ پہلے آ کر جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے تو اشراق کے وقت پھر آپ جو ہیں ان سنتوں کی جو ہے وہ قضا کریں گے۔ اور کسی سنت کی وقت نکلنے کے بعد قضا نہیں ہوتی سوائے فجر کی سنتوں کے، کیونکہ فجر کی سنتیں یہ صرف ضروری نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور صرف تاکید نہیں آئی ہے بلکہ بہت زیادہ تاکید اس کے متعلق آئی ہے، اس لیے جو ہے اسے بعد میں پھر آدمی پڑھے گا۔ اور کیا کہتے ہیں، اگر امام نے نماز شروع کر دیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جلدی سے 2 رکعت پڑھ کے امام کے ساتھ جو ہے وہ تشہد میں شریک ہو جاؤں گا تو ٹھیک ہے، آپ پہلے 2 رکعت جو ہے وہ فجر پڑھ لیں سنت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شریک ہوں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دوسری رکعت کے رکوع تک اگر آپ شریک ہو سکتے ہیں اور دوسری رکعت آپ کو ملنے کی امید ہے تو آپ پہلے فجر کی سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ 1 رکعت اگر ملنے کی امید ہے تو پھر آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آخری رکعت بھی مجھے نہیں مل سکے گی تو پھر یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہو جائیں، اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ فجر پڑھ لیں۔ اب اس میں بعض لوگ خواہ مخواہ بحث کرتے ہیں کہ جناب میں اس مسئلے میں جانا نہیں چاہتا کہ نماز ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، آپ اپنی تلاوت کیوں فرما رہے ہیں، وہاں جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن انہیں صرف اتنا کہا جاتا ہے، ہم کہیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ادھر تلاوت امام کی ہو رہی ہے اور آپ اپنی تلاوت وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تو بھائی وہ تو امام کے بغیر اپنی نماز میں قرات کر رہا ہے، اور آپ تو امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کے امام کی قرات کے اوپر قرات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے لیے جائز ہے تو اس کے لیے بدرجہ اولا جو ہے وہ جائز ہوگا، کیونکہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ یہ آیت اس وقت کے لیے آئی ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوں اور امام سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس وقت آپ خاموش رہیں۔ تو آپ امام جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے اس کے پڑھ سکتے ہیں، اور امام کی نماز میں شریک ہیں، تو وہ تو امام کی نماز میں بھی شریک نہیں ہے،
تو وہ پھر کیوں نہیں اپنی الگ تلاوت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ سنت فجر وہ گھر سے پڑھ کر تشریف لائیں، اگر نہیں پڑھ سکے تو پھر یہ صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی فضیلتیں ہیں فجر کی سنتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظہر کی سنتوں کی فضیلت بھی بتلائی، جو ظہر کی شروع کی 4 سنتیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ زوال کے بعد، زوال کا جو ٹائم ختم ہوتا ہے تو زوال کے بعد 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب علماء نے کہا ہے کہ یہ 4 رکعت الگ ہیں یا وہی 4 سنتیں جو ہم ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں؟ تو بعض نے کہا نہیں 4 الگ ہیں اور وہ سنتیں الگ ہیں، لیکن بعض حضرات نے احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے معمولات کو دیکھتے ہوئے فرمایا نہیں، یہ وہی 4 رکعتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد فوراً پڑھتے تھے، اور وہی 4 سنتوں کی نیت سے ہوتی تھی جو ہم فجر سے پہلے ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت بھی یہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے کی جو 4 سنت ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ رب العزت حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اس کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ایسا آدمی جہنم پر حرام ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑی فضیلت 4 رکعتوں میں مل رہی ہے۔ 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظہر کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اہتمام ہوتا تھا۔ اب اس میں بھی ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کی 4 سنت آپ پہلے نہیں پڑھ پاتے اور آتے ہیں تو فرض نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو فرض نماز شروع ہو گئی تو آپ فرض نماز میں شریک ہو جائیں، فرض نماز میں شریک ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے فرض نماز کے بعد اب آپ کو دونوں طرح کا اختیار ہے کہ آپ پہلے اپنی پہلی وہ 4 رکعت سنت پڑھیں اور اس کے بعد 2 سنت، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 سنت پہلے پڑھیں، یہ 4 بعد میں۔ بہتر یہی ہے کہ 2 سنت پہلے پڑھیں، کیونکہ فرض کے بعد حق اس 2 سنتوں کا ہے، ٹائم ان 2 سنتوں کا ہے، تو چنانچہ 2 سنت پہلے پڑھ لیں، 4 اس کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی نے 4 پہلے پڑھ لی فرض کے بعد اور 2 سنت بعد میں پڑھی تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر آپ کی جو 4 رکعتیں پہلی کی چھوٹی ہوئی ہیں تو اس میں 2 سنت پہلے پڑھیں اور پھر جناب 4 رکعتیں جو ہیں وہ بعد میں جو ہیں وہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی سنتیں کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، اس لیے اسے سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ کبھی پڑھا ان سنتوں کو، کبھی نہیں پڑھا، اور لیکن فضیلت بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عصر کی 4 سنتوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی زبردست دعا دی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ان لوگوں پہ ترس آتا ہے کہ جو کبھی پہلے بھی آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی وقت ہے عصر کی نماز میں، پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں بھائی یار ابھی کون پڑھے، کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ بھائی ضروری تو مرغی کھانا بھی نہیں ہے، چٹنی سے بھی زندہ رہ سکتا ہے آدمی۔
لیکن وہ کیوں ساتھ میں اور چیزیں بھی چلتی ہیں؟ کہتے نہیں ذرا نشو و نما مزید نہ، اور ذرا یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی ضروری نہیں ہے، لیکن آخرت کے لیے ہماری ضرورت ضرور ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کی بہت کمی ہے۔ تو یہ کچھ، اور ایک روایت میں حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی تو نفلوں کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کو پورا کیا جائے گا کہ جی نفلیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نوافل ہیں تو ان کا وزن اس میں پلڑے میں رکھ کر اس کی کمی کوتاہی کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ تو یہ 4 رکعت عصر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا دی ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ فضیلت بتائی، خود کبھی اہتمام کیا، کبھی نہیں پڑھی، تاکہ امت کے اوپر جو ہے وہ مشقت نہ ہو اور امت کے اوپر جو ہے وہ سختی نہ ہو، اس لیے یہ 4 رکعتیں سنتیں غیر موقدہ۔ اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے ایک عمل یوں بھی ہے، جیسے ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل العصر رکعتین، کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ 2 رکعتیں کیا مطلب؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ ابھی انتظار کافی دیر سے کر رہے ہیں، 4 رکعتیں پڑھنے میں ہو سکتا ہے انہیں مشقت ہو، تو آپ نے امت کی آسانی کے لیے عصر سے پہلے 2 پڑھ لی اور 2 پڑھ کے پھر عصر کی فرض پڑھ لی، تاکہ امت کو یہ ترغیب ملے کہ اگر آپ بہت پہلے آ گئے اور وقت ہے تو 4 پڑھ لو، اور اگر وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی ہے یا ذرا سستی ہو رہی ہے، تو کم از کم عصر سے پہلے 2 رکعت ہی سنت پڑھ لو۔ اب آپ آئے ہیں عصر کی نماز 5:45 بجے اور آپ دیکھ رہے ہیں یار 3 منٹ باقی ہیں، 4 رکعت تو مشکل ہوگی، تو بھائی کم از کم 2 سنت پڑھ لیں، اور ان 2 سنتوں میں آپ کتنی نیتیں کر سکتے ہیں؟ تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، انہی 2 سنتوں میں آپ عصر کی 2 سنتوں کی نیت بھی کر لیں۔ نیت المومن خیر من عملی، یہی تو ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت زیادہ بہتر ہے، کہ نیت اتنی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے اتنا دیتے ہیں۔ تو پڑھی 2 رکعتیں اور جناب نیت اتنی کی اور اللہ رب العزت انشاءاللہ ثواب سب کا دیں گے۔ تو اس لیے عصر سے پہلے اگر آپ نے 4 سنتیں پڑھنی ہیں، نہیں پڑھ سکے تو 2 سنت پڑھیں۔ اور جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عصر کی 4 سنتوں کے اہتمام کرنے سے انسان کے اندر جادو اور سحر ٹوٹتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ شکایت ہے نا مجھ کا جسم بھاری رہتا ہے اور جناب جادو لگتا ہے، یہ وہ عصر کی سنتوں کا اہتمام کریں، عصر کی سنتوں کے اہتمام، کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ان 4 رکعت جو عصر کی سنتیں ہیں نا، ان 2 سنتوں کے 4 سنتوں کے بیچ میں یعنی 2 رکعتیں جب ہو جاتی ہیں کوئی پڑھتا ہے، تو اس کے جو فرشتے ہیں نا نامہ اعمال لکھنے والے، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں کہ جناب صبح کا پھر شام کو واپس چلا جاتا ہے اور شام والا پھر جو ہے نا وہ صبح تک رہتا ہے۔ تو یہ جو عصر کی 4 سنتیں ہیں، اس میں جو 2 سنت پڑھ لے اور 2 باقی رہیں، اس درمیان میں یہ فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اب آنے والے نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، جانے والے بھی دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ جو وہ سنتیں ہوتی ہیں جس میں دونوں قسم کے فرشتے آتے ہیں، اور جہاں فرشتوں کی آمد ہو جائے وہاں جادو ٹونے یہ معاملات پھر نہیں ہوتے ہیں۔ شاید اس میں یہی حکمت ہے جس کو علماء کرام نے جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ تو بہرحال عصر کی سنتیں ہیں، اس کے اہتمام کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ مغرب کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنتیں پڑھتے تھے، یہ بھی سنتیں موقدہ ہیں جو ضروری ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں شروع کے اندر 4 رکعت سنت کبھی پڑھتے کبھی نہیں، تو وہ سنتیں غیر موقدہ بن گئیں۔ تو وقت ملے تو عشاء سے پہلے جو ہے وہ 4 سنت پڑھ لیں، اگر نہیں ہوا تو وہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ لیکن عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔
وہ دو سنتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مواظبت اختیار فرمائی ہے، اسی لیے وہ سنت موقدہ بنی ہے اور وہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ میں نے اس لیے بھی یہ چیز بتائی تاکہ ان کی فضیلتیں ہمارے سامنے ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ بہت سے لوگ فرض پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو جاتے ہیں اور گھر میں سنتیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، کیونکہ سنتیں ہونی بھی گھر پہ چاہیے، کوشش یہی ہو، لیکن کبھی مسجد میں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، لیکن جو جاتے ہیں اور پھر چلے ہی جاتے ہیں اور سنت گھر پہ بھی نہیں پڑھتے، یہ درس ان کے لیے کہ بھائی سنتوں کا اہتمام کیا کرو، یہ سنتیں موقدہ ہیں، انہیں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شوال کی کیا تاریخ ہے؟ بعض روایتوں میں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے کہ جناب اس کو آپ نے اگر 6 روزے شوال میں رکھے تو یہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اس میں بھی ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، یہ 6 روزے پے در پہ ضروری نہیں ہے، ایک کہ آپ نے آج رکھا، ایک 2 دن بعد رکھا، ایک شوال کے اندر 6 پورے کر سکتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں ایام 20 کے روزوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، یعنی چاند کی 13، چاند کی 14، چاند کی 15، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، مہینے کے 3 روزے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل وہ پیر اور جمعرات کے روزے کا تھا، تو یہ 3 قسم کے روزے ہو گئے یا نہیں ہو گئے شوال کے؟ اگرچہ شوال کے روزوں کی فضیلت آج تک میں نے کبھی کسی درس میں بیان کی نہیں ہے، یہ مولوی صاحب بھی ہنس رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، کبھی بیان کی نہیں ہے، لیکن آج میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ 3 قسم کے روزے ہیں۔ ایک تو یہ شوال چل رہا ہے، دوسرا ایام 20 کے روزوں کی فضیلت ہے، 13، 14، 15 کو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں چاند کی، اور ایک فضیلت ہے پیر اور جمعرات کے روزے کی۔ کل ہفتہ ہے، اگر کل ہفتے سے لے کر جمعرات تک کو یہ 6 روزے رکھ لینا تو تینوں فضیلتیں اس میں آ رہی ہیں۔ ایسا عجیب ہفتہ آ رہا ہے کہ ایام 20 کے 13، 14، 15 بھی اسی میں آ رہی ہے، کیونکہ 15، 16، 17 تاریخیں جو آ رہی ہیں ان میں چاند کی 13، 14، 15 ہیں، اور اسی ہفتے میں پیر اور جمعرات بھی آ جائے گا، اور اسی ہفتے میں شوال کے 6 روزے بھی آ جائیں گے۔ تو یہ ایک ہفتہ اگر ہفتے سے لے کے جمعرات تک کوئی لگاتار روزے رکھتا ہے تو یہ تینوں قسم کی روزوں کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو جس کو اللہ نے، جو اللہ تعالیٰ جس نے کو ہمت دے تو وہ جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ یہ ایام 20 کے بھی روزے آ جائیں گے، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔